ایک اوپر والا لیول ہے جس کے لیے پھر مختلف علوم و فنون چاہیے. اصل میں وہ جو علوم ہیں وہ ضرورت ہے مفسر کی، وہ مفسر کی ضرورت ہے. وہ قرآن کو عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. وہ جس نے قرآن کی تفسیر لکھنی اور اس نے براہ راست قرآن کی عربی الفاظ سے تفسیر کرنی ہے، تو اب اس کو ہے کہ اس کو قراءات کا علم بھی ہونا چاہیے، مطلب جو قراءات ہیں اور لغت کی باریکیاں بھی اس کو معلوم ہوں. کہیں عربی اشعار کا بھی اس کو سہارا لینا پڑے گا کہ کسی لفظ کے معنی اگر لغتوں سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو پھر زمانہ جاہلیت کے عرب شعراء ان کی شاعری پر بھی اس کی نظر ہو، تاکہ وہ کہیں کوئی مشکل لفظ آ جاتا ہے تو اس عرب شاعری کی روشنی میں وہ اس کا معنی مفہوم اس تک وہ رسائی حاصل کر سکے. پھر اس کے لیے یہ نہ وہ قرآن پاک کی تفسیر کے جو اصول ہیں، اصول تفسیر، اس کا بھی علم ہو، حدیث کا بھی متعدد بھی علم ہو، اصول حدیث کا بھی علم ہو، تو یہ پھر ایک دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. بلاغت کی بھی اس کی جو پہلا درجہ تھا اس سے زیادہ اس کو بلاغت کا علم ہو. تو پھر یہ اس درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بعض جو اصول ہیں وہ قرآن سے نکالتے ہیں، یعنی صرف کا قاعدہ، نحو کا قاعدہ، بلاغت کا قاعدہ، تو وہ قرآن سے وہ مثالیں دے کر استشہاد پیش کرتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہے، اس کی قرآن سے یہ مثال ہے. تو یہ اصل ضرورت ہے مفسر کی، جس نے تفسیر لکھنی ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہمارے ہاں جو مفسر تفسیریں لکھتے ہیں نا، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جو مفسر ہیں یہ اصل میں ناقل ہیں. انہوں نے مختلف تفاسیر سامنے رکھ کے جو ان کو سمجھ میں آئے گا بھی یہ زیادہ بہتر مواد ہے، کچھ وہاں سے اٹھایا، کچھ وہاں سے اٹھایا، کچھ وہی منوان لکھ لیا، کچھ اپنے الفاظ کا جامع پہنا کے اسی مضمون کو وہاں نقل کر دیا. تو یہ مفسر نہیں ہوتے جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہو. یہ وہ مفسر جو پہلے کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ خود غور و فکر کر کے بہت ساری چیزیں وہ قرآن سے اخذ کرتے ہیں اور کچھ چیزیں وہ نقل کرتے ہیں. پھر اسی طرح جو مجتہدین ہیں وہ قرآن کے احکام اور باریکی سے استنباط کر کے، ایک تو واضح طور پر ہے اور ایک جو اشارات الناس ہے، اقتضاء الناس ہے، اس کے اندر جو احکام موجود ہیں وہ ان کو نکالتے ہیں. تو وہ ایک سب سے اوپر والا لیول ہے، ٹھیک ہے. اور یہ 3 لیول آ گئے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ اصل میں نقل کے ساتھ ہے. یعنی قرآن کی ایک ہے اپنی رائے سے تفسیر کرنا، اس میں جو کام تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن اپنی رائے محض اپنی رائے نہ ہو، بلکہ جہاں پر نقل کے بغیر چارہ نہیں ہے وہاں نقل بھی ہو. کہ مثلا نبی کریم علیہ السلام سے اس حوالے سے کچھ ہی منقول ہے، جید صحابہ کرام جن کا تفسیر میں ایک مقام و مرتبہ ہے ان سے اس تفسیر کے حوالے سے کچھ منقول ہے، یا بعد کے جو متبحر علماء تھے یا ائمہ مجتہدین تھے ان کے حوالے سے اس آیت کے بارے میں کچھ منقول ہے. اور ان سب سے پہلے قرآن پاک میں گہری نظر ہو کہ قرآن میں جو ایک جگہ پر کوئی مضمون بیان کیا گیا ہے تو وہی مضمون پڑھ کے آپ کی تسلی نہیں ہو رہی، تشفی نہیں ہو رہی، اور آپ جس طرح کی وضاحت چاہتے ہیں وہاں سے وہ وضاحت نہیں پائی جا رہی، تو وہی وضاحت قرآن کے اندر دوسرے مقام پر بعض اوقات موجود ہوتی ہے. اب ایک چیز ہے وہ مکی آیات میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیں سورۃ البقرہ کا جو دوسرا رکوع ہے، آپ دیکھیں کہ پہلا دوسرا رکوع مومنین کے 5 اوصاف آ گئے، کفار کے بارے میں 2 آیتیں آ گئی، پھر آگے منافقین کے بارے میں 13 آیتیں آ گئی. اب کفار کے بارے میں صرف 2 ہی آیتیں. کچھ لوگ یوں تاثر دیتے ہیں بھی کفر کے بارے میں 2 آیتیں اس لیے ہیں بھی کفر جو اتنی زیادہ خوفناک چیز نہیں ہے بمقابلے اور نفاق کے. اصل بات یہ ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں تو مکی دور میں مقابلہ اور سامنے جو لوگ تھے وہ کفار تھے، تو وہاں مکی صورتوں کے اندر کفار کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہو چکی. اب یہ مدنی دور ہے اور مدنی دور کا بھی آخری دور ہے، سورہ بقرہ جب نازل ہوئی تو اب وہ کفر کی ساری تفصیلات جب آ چکی ہیں، کافروں کے حوالے تفصیلی آ چکے ہیں، تو اب اس لیے ان کا اجمالی ذکر کیا گیا. اب مدینے میں چونکہ
سامنے کافر نہیں ہے پکے، یہاں تو منافق ہیں اور خاص میں یہودی، تو اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ آیا یہاں پر۔ تو اب اگر کوئی شخص یہاں پر کوئی آیت پڑھتا ہے منافقین کے حوالے سے اور اس کی کوئی مزید وضاحت درکار ہے، تو پھر وہ سورہ توبہ کو پڑھ لے۔ سورہ توبہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ منافقین کے حوال بیان کیے گئے۔ پھر اس کے علاوہ مختلف مقامات پہ سورہ نساء ہے، سورہ احزاب ہے، سورۃ المنافقون ہے، سورہ نور ہے، مختلف جگہوں پہ ان کے حوال مذکور ہیں۔ تو سب سے اول جو مضبوط اور اعلیٰ جو طریقہ تفسیر ہے وہ ہے قرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ کو قرآن کا آپ نے مطالعہ کیا ہوا ہو، قرآن کے مضامین آپ کو مستحضر ہوں، تو پھر ہی آپ قرآن کی قرآن سے تفسیر کر سکتے ہیں نا۔ پہلے مرحلے کے اندر تو آپ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ ابتدا کر رہے ہیں، آپ نے سورہ فاتحہ سے ابتدا کی اور اگلا تو آپ نے قرآن بھی پڑھا ہی نہیں، تو اب آپ کیسے تفسیر کریں گے قرآن کی قرآن کے ساتھ؟ یہ تو ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہو اور اس کے مضامین آپ اتنی بار بار پڑھیں اور اتنا بار بار قرآن کو سنیں کہ وہ مضامین آپ کے ذہن میں مستحضر ہونے لگ جائیں، تو پھر آپ جب قرآن کو پڑھیں گے تو اب جہاں پر ایک بات آئی ہے اس کی وضاحت دوسری جگہ پر ہے، آپ کا فوراً ذہن وہ کمپیوٹر کی طرح کام کرے گا، تو آپ پھر اس کو اس مقام کی روشنی میں جب سمجھیں گے تو وہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ میں اس کو ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اس کی۔ یہ قرآن میں ہے الہاکم التکاثر، الہاکم ہے اصل میں غافل کر دیا تم کو، التکاثر زیادتی کی طلب نے، حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، قبروں کی زیارت کر لی، یعنی تمہیں موت آ گئی تم قبروں میں چلے گئے۔ مقصد کیا ہے کہ موت تک تمہیں زیادتی کی طلب نے غافل رکھا۔ اب یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ کس چیز کی زیادتی نے غافل رکھا اور کس چیز سے غافل رکھا۔ اب اگر آپ نے قرآن پاک کو متعدد پڑھا ہے اور اس کے کچھ مضامین آپ کے ذہن میں ہیں، یا پھر آپ موجودہ کمپیوٹر یا موبائل کی کسی ایپ کی مدد سے آپ یہی الفاظ لکھ لیں، الہا یلہی اور اسی طرح التکاثر، اور قرآن میں تلاش کریں کہ یہ الفاظ کہیں اور جگہ بھی آئے ہیں۔ جب یہ کریں گے تو آپ کو ملے گا سورہ الحدید، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ خوب جان لو کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو کھیل تماشا ہے، اور یہ زیب و زینت حاصل کرنا، ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ یہاں دیکھیں بنو عن وہی لفظ ہے، وہاں تھا التکاثر، الف لام آ گیا نا، کیونکہ وہ خاص تکاثر مراد تھا اس لیے الف لام آیا۔ یہاں آیا تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں زیادتی کی جو طلب۔ اب یہ مقام نے ہمیں فائدہ دیا کہ وہ جہاں آ رہا ہے کہ تمہیں الہاکم التکاثر زیادتی کی طلب نے غافل رکھا، تو وہ زیادتی کون سی ہے؟ مال اور اولاد کی زیادتی۔ تو یہ لفظ تکاثر کو جب آپ نے دیکھا قرآن پاک میں تو وہاں تکاثر کا جو صیغہ تھا، جو تکاثر کے متعلق ہے فی الاموال والاولاد وہ موجود ہے جار مجرور کی شکل میں۔ اب آپ مزید غور کریں کہ الہا یلہی اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا، تو آپ دیکھیں گے تو سورۃ المنافقون کا جو دوسرا رکوع ہے اس کی یہ پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہاں دو چیزیں آ گئی، اہل ایمان کہیں تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرمانبرداری سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو مال و اولاد کی وجہ سے
اللہ کے ذکر اور یاد سے اور اطاعت سے غافل ہوگا وہ تو خسارہ پانے والے لوگ ہیں، وہ تو خسارہ پانے والا ہے۔ تو یہاں پر الہا کا جو فاعل ہے اموال اولاد اس کو ذکر کر دیا گیا، اور ساتھ پھر اس چیز سے غفلت عن ذکر اللہ اس کا ذکر بھی آ گیا۔ اب سورہ الحدید کی وہ آیت جو میں نے پہلے پڑھی، اب یہ سورہ منافقون کی یہ آیت اسے ساتھ ملا لیں۔ اب اس کو معنی دیکھیں، الہاکم التکاثر کا معنی ہوگا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال اور اولاد کی زیادتی کی طلب نے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور اس کی اطاعت سے۔ یہ ہم نے قرآن کی وجہ سے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ اب صحیح بخاری میں آ جائیں، صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس آیت کی تفسیر مروی ہے وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد کی زیادہ چاہت اور طلب نے تمہیں تمہارے رب کی اطاعت سے غافل رکھا۔ اب تقریباً وہی معنی مفہوم ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہم نے قرآن کی مدد سے قرآن کا معنی سمجھنے کی کوشش کی۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں کوئی بڑے علوم و فنون کی حاجت نہیں پڑی، صرف یہ تھا کہ وہ استحلال ہونا چاہیے کہ لفظ تکاثر آیا ہے، لفظ الہا آیا ہے، غافل کر دینا اور زیادتی کی طلب۔ قرآن میں کہاں زیادتی کی طلب کا ذکر ہے اور کہاں غفلت کا ذکر آیا ہے اور کس چیز سے غفلت کا ذکر ہے، تھوڑی سی آپ توجہ کریں۔ مضامین اگر مستحضر ہیں یا آپ موبائل کا اور کمپیوٹر کا استعمال کر کے اس لفظ کو تلاش کریں، اس کے متعلقات وہاں دیکھیں مطلب مقامات پہ، تو معنی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک تفسیر القرآن بالقرآن، پھر اس کے بھی اپنے لیول ہیں، لیکن یہ جو میں نے بتایا ہے کہ یہ جب آپ کے قرآن کے معنی مفاہیم مستحضر ہونے لگ جائیں گے مضامین، تو آپ اس طریقے سے قرآن سے تفسیر آپ کر سکیں گے، اور یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے اور مضبوط طریقہ ہے سب سے۔ اور اس کے بعد پھر تفسیر بالحدیث کا درجہ ہے، تفسیر بالآثار کا درجہ ہے، اس کے بعد پھر مزید جو ائمہ مجتہدین نے تفاسیر کی ہیں ان کا درجہ ہے۔ لیکن محض اپنی رائے وہ کافی نہیں ہوتی، بلکہ بعض مقامات پہ تو اپنی رائے سے ہم تفسیر کر ہی نہیں سکتے۔ بعض جگہ پر شان نزول کو دخل ہوتا ہے، جب تک اس آیت کا شان نزول احادیث کی شکل میں، صحابہ کے اقوال کی شکل میں سامنے نہ آئے تو مفہوم متعین کرنا وہ دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اصل جو تفسیر ہے وہ تفسیر ہے بالنقل، محض اپنی عقل سے آپ قرآن کے مفاہیم متعین نہیں کر سکتے۔ ایسے اس وقت بہت سارے لوگ گمراہ موجود ہیں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کے اور نبی کریم علیہ السلام نے جو قرآن کی عملی تفسیر بتائی ہے اپنے عمل سے، اس کو چھوڑ کے محض انہوں نے عقل کے بنیاد پر اگر معنی مفاہیم متعین کیے ہیں تو ان کی راہ امت سے الگ ہوگی۔ سمجھائیے بات۔ تو اس میرے درس سے انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرآن سمجھنے کے مختلف لیول ہیں، اور ہمیں خاص جس لیول کی ضرورت ہے اس کے لیے کوئی زیادہ علوم و فنون کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ قرآن سے تفسیر ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا لگاؤ دلچسپی قرآن سے اتنی زیادہ ہو کہ قرآن کے معنی مفاہیم آپ کو مستحضر ہوں، تاکہ جب ایک جگہ پر الجھن ہو تو اسی سے ملتا جلتا مضمون دوسری جگہ پہ فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے، تیسری جگہ سے چوتھی جگہ سے وہی مضمون آپ کے ذہن میں آ جائے، اور ان مقامات کی روشنی میں آپ اس کا صحیح معنی مفہوم متعین کر سکیں۔ تو یہ ہے قرآن کو قرآن سے سمجھنا، اور پھر احادیث جو ہے وہ بہت کم ہے، احادیث کچھ زیادہ نہیں ہے، تفاسیر کے حوالے سے احادیث کم ہے۔ پھر یہ جو نقل کے ساتھ یعنی احادیث کے ذریعے اور صحابہ کے آثار کے ذریعے، اور پھر تابعین اور جلیل القدر جو تابعین میں مفسرین گزرے ہیں ان کے اقوال کے ذریعے جو تفسیر ہے، اس کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ ہے تفسیر طبری، امام ابو جعفر طبری کی جو تفسیر طبری ہے جس کا نام ہے جامع البیان۔ تو یہ بنیادی ماخذ ہے تفاسیر کا۔ آپ تفسیر میں نقل چاہتے ہیں تو اس سے بڑھ کر نہ کوئی بنیادی تفسیر ہے نہ اس سے زیادہ مفسر ہے۔ مطلب مکاتب نے جو شائع کی ہے ویسے 25 جلدوں میں، یا اس سے بھی مطلب مکاتب والے مطلب انداز سے چھاپتے ہیں تو ان کی جلدوں میں فرق بھی آ سکتا ہے۔ تو جو تفسیر طبری ہے یہ تمام تفاسیر کا بنیادی ماخذ ہے۔
اور یہ پوری کی پوری تفسیر بھی نقل پر مشتمل ہے. اس میں اپنی طرف سے تفسیر نہیں کی گئی کہ لغوی معنی کی بنیاد پہ تفاسیر نہیں کی گئی. یہ احادیث مبارکہ سے اور صحابہ کے آثار سے اور تابعین کے اقوال سے انہوں نے تفسیر نقل کی ہے، اور ہر حدیث کو یا اثر کو یا کسی تابعی کے قول کو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس کو بیان کیا. اور اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضویہ میں اپنا جو رسالہ ہے الزلال الالقا فی بحر سابقۃ الاتقاء، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں جو آپ کا رسالہ ہے، اس میں آپ نے اصول تفسیر کے حوالے سے 3-4 مقدمات لکھے ہیں، جس میں آپ نے تفسیری اصول ذکر کیے. اس میں آپ نے سب تفسیروں سے اس لحاظ سے بہتر تفسیر یہ تبری کو قرار دیا جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری تفسیروں کا ماخذ ہے، اور یہ وہ آنکھوں کا نور ہے، اور اس طرح کہ آپ نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں اس کی اہمیت بتانے کے لیے. اس کے بعد پھر تفسیر ابن کثیر ہے. تفسیر ابن کثیر یہ اصل میں تفسیر تبری کا ہی ایک خلاصہ ہے. تفسیر تبری کے اندر تو وہ ڈیٹیل کے ساتھ اقوال کو نقل کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات ایک آیت کی وضاحت میں وہ 25 روایات و آثار و اقوال نقل کرتے ہیں. لیکن امام ابن کثیر وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ اسی کا جو خلاصہ ہوتا ہے نا اس کو نقل کر دیتے ہیں. وہ ساری روایات کو بھی تفصیل نقل نہیں کرتے. تو یہ تفسیر ابن کثیر ہے. اس کے بعد در منصور ہے علامہ سیوطی کی، یہ بھی تفسیر بھی نقل پر مشتمل ہے. تو یہ اصل تفاسیر یہ ہیں جو نقل پر مشتمل ہے. باقی کچھ ایسی تفاسیر ہے کہ مفسر کو جس فن سے لگاؤ تھا، جیسے روح المعانی ہیں تو انہوں نے بلاغت کا بہت سارا حصہ اس میں شامل کر لیا. کسی کو فلکیات سے لگاؤ تھا تو تفسیر کبیر میں انہوں نے فلکیات کو شامل کر دیا. اسی طرح یہ متاخرین کی جو تفاسیر ہیں، جس کو جس فن سے لگاؤ تھا اس فن کو اس نے بہت زیادہ اس میں ہائی لائٹ کیا. تو ایسی تفاسیر سے قرآن فہمی حاصل ہونا دشوار ہوتا ہے. اس سے قرآن فہمی سے نظر ہٹ جاتی ہے، اس فن کی تو پتہ چلا جاتا ہے، وہ فن میں الجھا جاتا ہے، اس کو قرآن فہمی نہیں ہوتی. اگر کوئی پڑھنا بھی چاہتا ہے تو پہلے جو بنیادی درجہ ہے پہلے اس کو حاصل کرے، اور قرآن کے معنی، مفاہیم، اصلی اس کا ترجمہ اور اس کی مرادی معنی اس کو آنے چاہیے. اور جو میں نے ترغیب و ترہیب کے حوالے سے بتایا یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہوں، پھر اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا مطالعہ کر لیں. لیکن اصل جو تفسیر ہے وہ تفسیر بھی نقل ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ جتنا تقوی اختیار کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں درستگی کی توفیق طلب کریں گے تو آپ کو ایسے ہی اس میں مزید آپ کو پختگی اور بہتری اور درستگی آپ کو حاصل ہوتی چلی جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم اللہ ذو الفضل العظیم. اہل ایمان اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اہل ایمان اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں صحیح اور غلط، حق اور باطل کی پہچان کی صلاحیت عطا کر دے گا. تمہیں فرقان عطا کر دے گا. فرقان کیا چیز ہوتی ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، اس کو کہتے ہیں فرقان. یعنی آپ کے اندر تقوی کی وجہ سے صحیح اور غلط کی پہچان کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور تقوی کی برکت سے اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ تو بہت فضل فرمانے والا ہے. تو جو بنیادی چیزیں ضروری ہیں وہ حاصل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرے، اللہ کی بارگاہ سے درستگی کی توفیق طلب کرے، اور پھر قرآن کے ساتھ جڑا رہے. اور نمازوں میں یہ نہ متعین کریں کہ بھی چند صورتیں یاد کر لی ہیں وہی نماز میں پڑھ لی. مختلف مقامات سے قرآن پاک کو پڑھیں. خاص طور پہ جو رات کی تہجد کی نماز ہے اس میں اپنا معمول بنا لیں. جو خاص حافظ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ترتیب وار قرآن پاک کو رات کی نماز میں پڑھیں. اور جو حافظین بھی ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ وہ مقامات جو زیادہ مؤثر ہیں اور جو زیادہ
جہاں دل پہ اثر کرنے والے مقامات ہیں، اور خاص طور پہ وہ مقام جہاں مومنین کے اوصاف کا ذکر ہے، مومنین کے اوصاف کا ذکر ہے، وہ مقامات یاد کر لیں، ان کو بار بار نمازوں میں بغور پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔ آپ جتنا ان کو غور سے توجہ سے اپنی نمازوں میں پڑھیں گے، نماز کے اندر بھی حسن و خوبی اور خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بار بار آپ کا وہ اوصاف مومنین پہ توجہ کرنا، یہ آپ کے اندر اب یہی اوصاف پیدا کرنے کے لیے مددگار و معاون بنے گا۔ جیسے سورہ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ہونا سے لے کے آپ آخر تک لے جائیں، پورا یہ رکوع یہ اوصاف مومنین پر مشتمل ہے۔ اسی طرح قد افلح المؤمنون، یہ ابتدائی 5 آیات سورۃ المؤمنون کی، اسی طرح سورۃ انفال کی جو ابتدائی آیات ہے۔ اس طرح یہ مختلف جگہوں پہ میں انشاءاللہ پھر کسی درس میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کہاں کہاں جو مومنین کے اوصاف ذکر کیے گئے، وہ اوصاف پیش نظر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر منافقین اور یہود و نصارہ مشرکین اور گمراہوں کے جو افعال ہیں جن کا ذکر ہے وہ بھی پیش نظر رہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے، اور اوصاف مومنین کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بنیادی چیزیں تھیں اس دورے کے حوالے سے یہ زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اس لیے میں نے کہا تھا جو چند دن اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ ابتدا میں لازمی شامل ہو۔ اب کچھ بچوں نے اس کو اہمیت نہیں دی ہوگی، اور کسی نے دی میں جمعہ پڑھانا ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک بندہ سفر کر کے اور وہ اگر 50-60 کلومیٹر جا کے وہ جمعہ پڑھاتا ہے، آدھا گھنٹہ وہاں گفتگو کرتا ہے، اس کے لیے وہ زیادہ نفع مند تھی، اور یہ جو آج کی گفتگو تھی ہماری یہ زیادہ نفع مند ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ اب اس کو وہ اہم ہے اور یہ اہم نہیں ہے۔ پھر آپ نے اب جو گفتگو سنی ہے، کیا آپ پہلے اپنے جو معمول کی تعلیم ہے اس کے پیریڈوں میں یا آپ نے کبھی سنی ہے یہ چیزیں؟ نہیں سنی نا۔ اسی طرح آئندہ بھی گفتگو ایسی ہوگی، ایسی چیزیں آئیں گی کہ جو آپ نے پہلے نہیں پڑھی۔ تو کچھ طلبہ ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو ہم اردو سے خود ہی پڑھ لیں گے، اردو کی تفاسیر موجود ہیں۔ انشاءاللہ جو یہاں پر گفتگو کی جائے گی، آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ کو آسانی سے نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے بھی کسی خاص کتاب کا مطالعہ کر کے نہیں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، یعنی میں سمجھو کہ میں کوئی خاص کتاب کا مطالعہ کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں تو وہ ہیں جو میں نے شروع کی گفتگو اس وقت میرے ذہن میں آئی ہیں، اور کچھ اجمالی باتیں میرے ذہن میں پہلے تھیں جب میں نے گفتگو شروع کی ہے۔ تو جیسے جیسے گفتگو کی ہے تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں ذہن میں آتی گئی، مناسبت سے میں نے اس میں شامل کر دی۔ تو یہ کسی خاص کتاب کے مطالعے سے کہ آپ کو چیزیں نہیں بتائی جا رہی کہ آپ وہ کتاب لے لیں پھر آپ اس سے مستغنی ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، مزید ہم کچھ وقت پھر وقفے کے بعد مزید اس کا کرتے ہیں، آگے سلسلہ چلاتے ہیں۔ تو آج تو ہماری بنیادی گفتگو ہوگی، اور آگے تعبد آ رہا ہے، تعبد کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اگلے دن سے ہم آگے سلسلہ بھی اس کو چلائیں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے جتنے طلباء یہاں موجود ہیں یہ بھی آخر ہمارے اس کورس تک اس میں شامل رہیں، اور مزید کو شامل کرنے کے لیے آپ بھرپور کوشش کریں۔ اصل میں ہماری زندگی کا جو سرمایہ وہ یہی ہے، باقی یہ دنیا کے کام معاملات وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اصل ہماری زندگی کا سرمایہ وہ یہی ہے، یہی ہمیں دنیا میں بھی کام آنا ہے اور یہی ہمیں آخرت میں بھی کام آنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔